الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء ملته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بالفضل والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا بولي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر بوجهك المنير لقد نقر القمر. لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الهدى تظل ليس مختصر كله ولك العلا بالكمال كشفت جاد آله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. قل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. زلف مہین بیچ زلف مہین بیچ انوکھے زلف مہین بیچ انوکھے میں پیچھ گئی نچ پیچھا. سبحان اللہ. ماہی دی ظلم دے پیج بڑے انوکھے کہ میرا
میرا دن رات گزرتا ہے تے یار دی زلف دیاں پیچیاں وچ الجھیاں ہی گزرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دی زلف تے پیچ زلف ماہی دے پیچ انوکھے اور میں تے پیچ گئی بچ پیچا دے وچ جد میں پیچی مینوں پیچا سمجھیا ہے سبحان اللہ اندر جدو یار دی زلف تے پیچاں وچ کھپ گئی نا تے لوکاں آکھیا پاگل ہے یہ دیوانہ ہے یہ مجنوں ہے پیچا دے وچ جد میں پیچی مینوں ہے جان سمجھیا ہے یا پھر سنو زلف ماہی میں پیچ انوکھے میں تے پیچ گئی بچ پیچا اور پیچا دے وچ جگ میں پیچی اور مینوں ہے جان سمجھیا ہے ایک درمیاں میں رات دنے درمیاں میں رات دنے کتے کھول نہ بیٹھا پیچا درمیاں میں رات دنے اور کتے کھول نہ بیٹھا پیچا سردار دل یار بگیرا لبے میں جند او دے روے سردار بگیرا یار دل میں میں جند او دے روے جانے کوئی درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جل جلالہ دی حمد و ثنا درود و سلام دے نذرانے تاجدار ارب و عجم والی کائنات حبیب کردگار مفخر موجودات منبع تخلیق کائنات نائب نصر قدرت امام الانبیاء تاجدار انبیاء شب اسرار دولا مالک حمد و ثنا مالک زمین و آسمان احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ اچھا پڑھو صلی اللہ ہو اچھا پڑھو صلی اللہ ہو لجپال کریم آقا دی بارگاہ ناز کے اندر درود و سلام دے نذرانے خود میرے ہار پیش کرنے تو بعد صدر کی وقار گرامی نظر افغام واجب الاحترام دوستو گزشتہ جمعہ چہرہ مصطفیٰ کا ذکر ہویا ہے گزشتہ 2 جمعے حسن مصطفیٰ کا ذکر کیا گیا ہے آج دن مبارک دن نشست دے اندر انشاءاللہ العزیز زلف مصطفیٰ کا ذکر سبحان اللہ سبحان اللہ زلف کا مقام بے شک بے شک اور ایک کوئی زلف مصطفیٰ ہے کہ سارا جنگ جدا اسیر سے قیدی نظر آتا ہے سبحان اللہ ابو بکر جیسے عمر جیسے عثمان جیسے علی طلحہ زبیر جیسے انہاں زلفاں دے پیچاں میں چاہ کے زندگیاں لٹا بیٹھے سبحان اللہ اور یوسف جیسے حسن دے تاجدار یوسف نو ویکھیا تے عرب دیاں عورتاں نے مصر دیاں عورتاں نے اپنے ہاتھ کٹے جدو سونے نبی دیاں زلفاں دے پیچ ویکھے تے عرب دیاں جواناں نے قدر کٹا دی سبحان اللہ سبحان اللہ زلف مصطفیٰ ویسے تے حضور
سر دے بالاں تو لے کے تے پیراں دیاں تلیاں تک بے شک میرے مصطفیٰ دی ذات، میرے مصطفیٰ دا جسم، میرے مصطفیٰ دی ہستی دا ایک پہلو تیرے تے میرے واسطے رحمت بے شک کوئی بھاویں منے تے بھاویں نہ منو اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فرماتا ہے تواڈے اوتے رب دا فضل نہ ہوندا تے تسی گھاٹے وچ ہوندے نقصان وچ ہوندے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ فضل کیڑا ہے جنوں رب پہ آندا ہے کہ جے رب دا فضل نہ ہوندا تے تسی گھاٹے وچ ہونا سی آمنہ دے لال نے فرمایا یہ کوئی فضل ہو نہیں آمنہ دے لال نوں کیا گیا میری ذات اگر نہ ہوندی تسی گھاٹے والے سو تسی نقصان والے سو آج الحمدللہ سنی سر چک کے ٹردا ہے تے مصطفیٰ دے قدماں دا صدقہ کردا ہے اور میں کہ جا کے عرض کرنا ہے دن اور رات رب نے تینوں تے مینوں کنج دیتا ہے کہ دین دی حکمتاں کی نے قرآن کریم دی میں دو آیات پڑھیاں نے بڑی مشہور آیات اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا تو میں سنیا چاشت دے ویلے قسم جدوں چھا جائے سبحان اللہ جدوں وہ صبح دا اجالا طلوع ہو جائے اس ویلے دی قسم اگے فرمایا واللیل اذا سجا سنیا رات دی قسم جدوں رات چھا جائے ان مفسرین کرام صاحب کشف الاسرار بڑی سونی بات لکھتے ہیں کشف الاسرار والا لکھتا ہے کہ والضحیٰ کہ رب کریم نے جڑا دن دا جملہ ارشاد فرمایا کہ قسم دن دی یا قسم صبح دی یا قسم اجالے دی جدوں چھا جائے فرمایا کہ صبح دا اجالا میرے مصطفیٰ دے نور دا اجالا فرمایا باللیل اذا سجا فرمایا قسم رات دی جدوں رات چھا جائے فرمایا کہ رات دا اندھیرا رات دی سیاہی کہ زلف مصطفیٰ دی سیاہی اللہ تعالی سونیا کہ زلف جدوں تو اپنے مکھ تے پائیں اپنے مکھ تے پائیں ادوں اسی ذات کر دینے جدوں زلف اپنے چہرے کو ہٹائیں ادوں اسی دل تو سبحان اللہ دن اور رات یہ بھی رب نے دتیاں نے تے حضور دیاں زلفاں دا صدقہ بے شک حضور دے قدماں دا صدقہ جدوں میرا نبی اپنی زلفاں نوں اپنے مکھے تے اپنے مکھڑے تے حضور پردہ کر لین زلفاں دا ادوں رات ہو جاتی ہے جدوں زلفاں دا پردہ ہٹ جاتا ہے ادوں دن نکل آتا ہے اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا سونے تیرے چمکیلے چہرے دی قسم تیرے نورانی مکھڑے دی قسم اور واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلف دی قسم ماں بندہ ربک وبلا دعا کرا کہ مکے دے کافر تے ایویں گلاں کردے نے ایویں بکواس کردے نے ماں بندہ کا ربک وما قلا تیرے رب نے چھڈیا نہیں تیرے رب نے کنڈ نہیں دتی تیرا رب سدا ہی تیرے نال ہے بلکہ صوفیاء لکھتے ہیں کہ پرورت لوگاں نے جو گلاں کیتیاں کہ محمد نے رب نے چھڈ چھڑیا ہے فرمایا ماں بندہ کا ربک وما قلا فرمایا سونیا نہ تیرے رب نے چھڑیا ہے نہ تیرے رب نے کنڈ دتی ہے بلکہ اللہ کریم نے سونے نبی اپنے فضل دی چولی وچ پا کے اپنے کرم تے رحم دی چولی وچ پا کے میرے نبی دے منہ تے ہاتھ پھیر کے پروردگار نے فرمایا سونیا جدوں رات آوے اسی اودوں میری زلفاں دی قسم چکنے ہیں جدوں پھر آوے اودوں تیرے مکھڑے دی قسم کھا دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر میں سنیا جدوں دین آوے تیرے مکھ دی قسم جدوں رات آوے تیری زلف دی قسم اور دیکھو لفظ لیل کیونکہ زلف مصطفیٰ دی گل کرنی لیل آندے نے رات نوں لیل کینوں آندے نے رات نوں بولو کینوں آندے نے رات نوں اور رات ہوئی سیاہ رات ہوئی کالی رات ہوئی سیاہ تے جدوں یار دی زلف نوں ویکھیے تے یار دی زلف بھی سیاہ ہے رات بھی کالی حضور دی زلف بھی کالی حضور دی زلف بھی سیاہ اللہ اکبر کبیرہ اور اس زلف مصطفیٰ دا ذکر جی آنکھیں تے قرآن چ پڑھ کے قرآن زلف دا کیویں ذکر کرتا ہے اونچا بولا سبحان اللہ جب کیا کو سبحان اللہ اللہ قرآن حضور دی زلف دا کیویں ذکر کرتا ہے اولا قرآن پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرا پروردگار میرے نبی دی
دی ظلم دا ذکر کرنے پروردگار فرماتا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد پروردگار فرماتا سونے مینوں تین دی قسم ہے مینوں زیتون دی قسم ہے میں نزدیک دی پروردگار عالم اے زیتون دی قسم کیوں پہ چکنا ہے اللہ زیتون دی قسم کیوں پہ چکنا ہے آؤ مفسرین کرام لکھ دے زیتون نے تیل کو پوچھا گیا زیتون نے درخت کو پوچھا گیا رب کے میاں قسم کیوں پہ چکنا ہے ادو زیتون دا درخت بول کیا ہے رب صرف میرا قسم ہی نہیں چکنا اللہ نے میرے اندر بتیاں بیماریاں دی شفا بھی رکھی ہوئی بتیاں بیماریاں دی شفا بھی میں زیتون کو پوچھا گیا رب کے میاں قسم بھی پیا چکنا ہے تیرے اندر بتیاں بیماریاں دی شفا بھی آیا وجہ کی ہے تیری ایسی خوبی تیرے اندر تیرا ایسا کمال تیرے اندر تیرا ایسا وعدہ تیرے اندر بتیاں بیماریاں دی شفا بھی ہے رب تیری قسم بھی پیا چکنا ہے ابو زیتون بول کے آتا ہے آدم میرا دے کوئی کمال نہیں میرا دے کوئی وعدہ نہیں میرا دے کوئی شان نہیں میرا دے کوئی کمال نہیں رب میری قسم بھی چکے میرے اندر بتیاں بیماریاں دی شفا بھی رکھے میں کیا زیتون نے برکت پھر وجہ بسنا رب میری قسم بھی چکا ہے بتیاں بیماریاں دی شفا بھی بنا دیتا ہے ابو زیتون بول کے کیا ہے میں پیدا میں رنگ لے کی ہے جب میں دنیا سے پیدا ہوا میرا پودا بنیا میرا درخت بنیا اس پودے وچ روغن کڈیا گیا اودا عرق کڈیا گیا اودا تیل کڈیا گیا او تیل آیا مصطفیٰ دی تلی تے مصطفیٰ دی تلی تے آیا مصطفیٰ دی تلی تو او تیل زلف مصطفیٰ تے آیا جب نبی نے اپنی زلفاں تے زیتون دا تیل لایا میرے نبی نے زلفاں سواریاں حضور نے زلفاں سواریاں رب نو چنگیاں لگیاں رب نو سونیاں لگیاں رب فرمایا زیتونا تینوں میرے یار نے زلفاں تے لایا وے تیری نسبت میرے یار دیاں زلفاں بن گئی ہے اسی کائنات میں اعلان کرنے گیا زیتون دی نسبت میرے یار دیاں زلفاں ہو گئی اسی قسماں بھی چک رہے ہیں بتیاں بیماریاں دی شفا بھی عطا زیتون میں رب نے بتیاں بیماریاں دی شفا رکھی ہے وجہ کی ہے کہ زیتون نے نبی دی زلفاں نو چومیا حضور دی زلف نو بوسا دیتا ہے اور جس زیتون نے نبی دی زلفاں نو بوسا دیتا ہے رب دی قسماں بھی چکے خودے وچ بتیاں بیماریاں دی اور بواسیر جیسی بیماریاں کی من پوچھو حکیم صاحب بیٹھے نے بتیاں بیماریاں دی شفا زیتون دے اندر زیتون آندا ہے میرے وچ بیماریاں دی شفا ایویں نہیں آئی میرا کوئی کمال نہیں میں یار دی زلفاں نو بوسا دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دی زلفاں نو بوسا دیتا ہے یار کیتی حسین زلف ہوئی مالی کہ رب آپ دی قسماں پہ سبحان اللہ رب آپ دی قسماں پہ چکا ہے جے میاں محمد کو رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ آپ دی بولی دے اندر حضور دی زلف دا ذکر کریے میاں صاحب فرماتے ہیں کالے کنڈلے پر زلف مہی دے کالے کنڈلے زلف مہی دے کہ چال چلے
زلف رسول صلح حدیبیہ دا موقع تے حضور علیہ السلام نے حدیبیہ دے درخت دے تھلے بیٹھ کے تے اپنی زلفاں دی حجامت کروا رہے ہیں. آپ کی سوچو یار اتنا مقتدرہ والا نائی ہوئے گا جب حضور دی زلفاں دی زیارت کرتا حضور دی زلفاں تراشدہ ہوئے گا. اور اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور دی زلفاں مونڈیاں تک سے اللہ 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 کنیاں تک سے. سبحان اللہ. بعض روایات میں چلتا ہے حضور دی زلفاں کناں دی لو تک سے. ارے یاد رکھو جڑے منڈے بڑے بال رکھتے ہیں نا کاش کبھی انہوں اس انداز نال رکھ لیں تے یہی سنت وہ طریقہ کار کی ہے سارے وال کو جیسے ہوں جو کناں دی لو تے آن تے برابر کینچی پھیر دیں. سبحان اللہ. یہ زلفاں دی ایک قسم بن جاتی ہے. اینو آندے نے جمعہ جمعہ انہاں دا نام ہے جمعہ. اگو جدوں کو تھلے آؤ گردن تک آ جاتا تے پھر لیما برابر تے کندھیاں تک آ جاتا تے وفرا. تین طریقے نے زلف رکھنے جمعہ جمعہ تے وفرا. اسی بس بال رکھ لینے ہیں سکھاں کو بال رکھے ہوندے نے پرواہ کوئی نہیں ہوندا. لیکن جنہیں بال رکھے نے جنہیں اس نیت نہ رکھو کہ میرے یار کی ادا ہے سبحان اللہ میرے نبی دی ادا ہے تے انہوں سانبھو. حضور اپنی زلفاں وچ تیل لاندے ہوں سے حضور کندھی کر کے سوار کے رکھتے ہوندے سن. اللہ اکبر صلح حدیبیہ دے موقع تے حضور زلفاں ترشوا رہے ہیں حجامت ہو رہی ہے نائی حضور کی زلفاں پہ کٹ رہے ہیں تے صحابہ دی حالت ہے کہ حضور دا کوئی بال چھڈے نہیں کرتے ہیں سبحان اللہ. ادھر کوئی حضور دا زلف مبارک دیکھ دیے تے توڑ کے ہاتھ کر کے تھلے تے ہتھاں وچ لے لیندے ہیں. اللہ دے نبی نے نتھے کو گل دسن جی اج تبرک لینے آ یارویں ہو گئے کسی دربار تے جاندے ہو ملاد ہوندا ہے اور ساڈا تے الحمدللہ ایمان ہے کہ تبرک وچ اللہ نے برکتاں تے شفاعت سبحان اللہ کوئی مننے بھاوے نہ مننے سبحان اللہ. حضور دی زلف مبارک نا نائی نے زلفاں کٹیاں تے کوئی پوچھے دا پوچھا حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتا. اللہ دے نبی نے زلفاں پکڑی ایک درخت تک سی مونڈ دے اوپر رکھ دتی. جو مونڈ تے رکھیاں تے حضور فرمایا آ جاؤ میں تبرک لے لو. اللہ اللہ. حضور فرمایا آ جاؤ تبرک. ان صحابہ دوڑ پئے صحابہ دوڑ کے حضور دی زلف دا تبرک لے. جدوں صحابہ قریب ہوئے میرے نبی نے زلفاں پکڑیاں تے ایک ایک زلف ایک صحابی نوں تقسیم کر رہے ہیں سبحان اللہ. ایک ہی صحابی کو دے رہے ہیں. نبی نے زلفاں کیوں وڈیاں سوچنے والی بات ہے. حضور نے زلفاں کیوں وڈیاں علماء لکھتے ہیں تاں واسطے نبی نے زلفاں دتیاں اپنے اپنے گھر لے جاؤ جیڑے گھر وچ ہوے گی رب دیاں برکتاں نازل ہوندیاں اللہ دی رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہوے گا. تاں ہی تے دیکھو نا کسی کو حضور دی زلف کسی کے آپ دا پاک سنبھال دی کسی کو جبہ ہے کسی کو دستار ہے کسی کو کوئی شے کسی کو جتھے جتھے شیما ہون اوتھے اللہ دی برکتاں نازل سبحان اللہ. حضرت ام عمارہ بندے تے بندے بیویاں نہیں گھٹ نہیں ام عمارہ بھی دوڑ لا دو. کسی نے پوچھا ام عمارہ کدھر جا رہی آدھی حضور دی زلفاں دا برکت تبرک پہ بڑھیا جاتا ہے میں بھی تبرک لے جا رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ جناب سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ لگا دی. صحابہ دی لین دے ام عمارہ بھی لگیاں ہوئی ہیں جناب سیدہ ام عمارہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف دا حصہ مل گیا حضور دا ایک بال مبارک نبی کی ایک زلف مبارک سیدہ ام عمارہ کو مل گئی. جناب بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر لے جا دیا لے جا کے خوشبو لگا کے لے جا کے خوشبو لگا کے اونچی جگہ تے رکھ دیا. جناب سیدہ عمارہ فرما دیا جب میں حضور کی زلف اپنے گھر وچ لے گئے فرما دیا رات گزر گئی ہے پہلے میں اپنے گھر کو دیوار دی سا دیوار تے چراغ بال دی سا جس دن دی زلف مصطفیٰ میرے آئے میں نے کدے دیوار والا دی لوڑ ہی نہیں. زلف مصطفیٰ جو نور نکلتا ہے میرا محلہ روشن ہو گیا. سبحان اللہ. زلف مصطفیٰ جو نور نکلتا ہے صرف میرا بیڑا نہیں آلے والے کا سارا محلہ تائیوں دے گھولے نہ شہنشاہ میں کوئی زلفاں چلے چلے کوئی زلفاں بولو بولو سارے بولو کوئی زلفاں چلے
تو چلے چلے جناب سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا حضور دی زلف میرے خدا کے نبی دی زلف دا وال میرے خدا کے سیدہ ام عمارہ فرما دیا لوگوں ایک ایسا ویلا بھی آیا ایک ایسا دور بھی آیا میرے علاقے دے اندر میرے محلے دے اندر میری گلیاں دے اندر کوئی بھی ایک دا بیمار آ جاتا ہے انہوں طبیبان علاج کر چھڑ دے رہے بی بی ام عمارہ فرما دیا لوگی اٹھا کے میرے میرے لے ہونے میرے بوئے لے ہونے جہاں بی بی ام عمارہ فرما دیا میں پانی نہ پیالا لے کے نبی دی زلف ڈول کے حضور دی زلفہ کھول کے ام عمارہ فرما دیا وہ زلف والا پانی اس مریض مکرا دیا بی بی ام عمارہ فرما دیا یہ دو پیندہ جان رب شفا وادی پانی میں رہنی ہے پیندہ باتوں میں رب شفاواں بھئی ہم دیکھ نبی دی زلف اللہ اکبر کبیرہ حضور دی زلف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سارے آپ رضی اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو صلح حدیبیہ دے موقع تھے نا حضور نے زلفہ تقسیم کی تھی نا آپ فرما دے رہے کہ منو بھی حضور کی ایک زلف ملی میں بھی حضور کی زلف لے جا کے اپنے گھر پہنچے جا کے خوشبو لائی خوشبو لگا کے درود و سلام پڑھ کے اونچی تھائیں رکھ دی آپ فرماتے ہیں جو رات ہوئی نا پچھلی رات کا ویلا ہو رہا تے میرے گھر میں جو قرآن دی تلاوت دی آواز قرآن پڑھیا جانے لگ پیا فرماتے ہیں میں کچھ کے بھی نہ پتہ نہیں قرآن کون پہ پڑھتا ہے پتہ نہیں تلاوت کون پہ پڑھتا ہے فرماتے ہیں کچھ کے سارے کمرے کھولے تھے کسی ایک کمرے میں بھی پڑھن والا کوئی نہ لگے نے قرآن پڑھیا سبحان اللہ قرآن مسلسل پڑھیا جا رہا ہے سبحان اللہ پھر فرماتے ہیں کہ یہ پیار نہ لینی محبت بڑی آواز میں پڑھے فرماتے ہیں میں محب ہو گیا بس میری توجہ اسے پاسے ہو گئی یار دی زلف وال مکھے اکھاں یار دی زلف وال تے کان قرآن دی تلاوت وال لگے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کو لگے تلاوت کرنے والا قرآن پہ پڑھ رہا میں نالے یار دی زلف لینا نالے حضور دی زلف لینا نالے قرآن دی تلاوت پہ سننا جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں جیوں جیوں میلا لگا گزری جاتا ہے جیوں جیوں رات لگا گزری جاتی رات دی سیاہی بدلی جاتی میرے نبی دی زلفاں وچوں نور نکلنا شروع ہو جاتا ہے نور چمکارے مارن لگ پے جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں دل چلیا میں آقا دی بارگاہ جا کے آنا سنیا آج ساری رات میرے گھر چوں قرآن دی تلاوت کی آواز ہوندی رہی ہے آقا پڑھن والا کوئی نہیں لگیا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کوئی نواں کام کیتا ہے کہ نہیں عرض کی سونیا کل جدو زلفاں تقسیم کی گیا دے آقا ایک زلف میں لے کے گھر گیا ایک زلف دماغ مبارک میں لے کے گھر گیا میرے نبی نے فرمایا پھر آنے سونیا میں خوشبو لگا کے اونچی تھائیں رکھ دیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر آنے سونیا جو پچھلی رات کا ویلا ہوندا ہے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی کوئی تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے پڑھنے والا کوئی نہیں لگتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میرے آقا فرمایا ابو بکر میری زلف دا بار لے کے بھی ہے جا کے میری زلف دا بار رکھے آئی رب نے فرشتیاں دیا ڈیوٹیاں لگا دیا نے ادھے فرشتے تلاوت کر رہے نے ادھے میری ذات میں درود و سلام پہ پڑھ رہے تے درود و سلام پیش کر رہے ہیں جس نبی دی زلف دا کمال ہے جس نبی دی زلف دا عالم ہوئے اللہ اکبر کبیرہ آج دے دور دے اندر نہ بلکہ پرانا دور بھی دیکھو تے ہیں جی سی پڑھا دے سامنے گل ہوئے تے من جاندہ ہے یار یار دی من جاندہ ہے
ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਦੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। واحد ایک دنیا بیوی کا رشتہ ہوتا ہے تو رولا پائے گا بیوی ایڈی سوکھی بھی بندے نہیں مانتی کہ بندہ بھی ایڈا سوکھا بیوی نہیں مانتا. وہ ہے نا وہ ایک مثال بنی تھی، وہ بندہ کو پیر بن گیا تے آکھن لگا بھائی میں بھی پیر بن گیا. میں کہا اچھا ہاں کوئی کرامت؟ میں کہا نہیں وے گھڑی گزری تے اودے سر تو بھی نہ اٹھدا اٹھدا لگیا تھلے اتریا تے آ کے آندا ہے ویکھیا سر تو لگ دیا ویکھے بھی انہوں نے کہا تو سے میں نے کہا میں اڑتا میں نہیں آتا تا بھی کوئی ڈنگا ڈنگا اڑتا کہ بندہ ہوئے تے ایڈا سوکھا نہیں مانتی. لیکن دیکھ میرے نبی دی بیویاں جنہاں نے کنج حضور نو منیا کنج حضور نو منیا. ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ سارے آپ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے کو نا چاندی کی ایک ڈبی میں جو حضور دی زلف سی سبحان اللہ چاندی دی ایک ڈبی میں جو حضور دی زلف مبارک سی فرماتے ہیں میں ہر رات نا حضور دے وصال تو بعد میں اس ڈبی کو سامنے رکھنا تے جدوں حضور تے درود پڑھنا تے اس بال نے حرکت کرنی سبحان اللہ حضور دی اس زلف نے ہلنا. شوائب ابن مبا انہیں حرکت کرنی. حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں تاجدار صداقت بن گئی تے جا کے پوچھا ابو بکر حضور نو وصال کیتے ہیں کتنے دن ہو گئے کتنے مہینے ہو گئے اج بھی حضور دی زلف دا اقبال میرے کول ہے تے جدوں بھی میں رات پڑھتی ہے تے حضور دے درود پڑھنی ہے تو ہلنا شروع کر سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نو وصال کتنے مہینے ہو گئے. تاجدار صداقت نے فرمایا فرماتے ہیں اما جی تو ہمیں سوال سمجھ نہیں ہوندی کہ زلف تائیوں حرکت کرتی ہے کہ ساڈا نبی مریا نہیں وہ زندہ ہے زندہ ہے تائیں حرکت کر دی ہے کہ نبی ساڈا مریا نہیں. بولو بولو نبی مریا نہیں. اللہ ماذ اللہ نے ایسی سوچ کو محفوظ فرمائے جڑے اسی تے آندے ہیں نبی تے بڑی دور دی بات ہے رب دے ولی بھی زندہ ہے بے شک. حضور دا کلمہ پڑھن والے غلام بھی زندہ نے. جے قرآن پڑھیے تے قرآن آندا منار ذان ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ فرماتا ہے مسلمان پہ بڑی دور دی بات ہے کافر بھی قبروں میں زندہ ہے. بھائی زندہ نہیں تے سزا دا معاملہ ہے نا. جے زندہ نہ ہوے تے سزا کا دی. دیکھو نا ایک جسم ہے تے ایک روح ہے دو چیزاں نے. دنیا تے رہ کے اگر گناہ کیتا تے دوواں رل کے کیتا ہے نیکی کیتی ہے تے رل کے کیتی ہے. انجی بات ہے نا جی جی. بغیر روح تو جسم کام نہیں کر سکتا اور بغیر جسم تو روح نہیں کام کر دی. یہ دوواں نے مل کے گناہ کیتا ہے یا مل کے نیکی کیتی ہے. ہن قبر میں جا کے جے زندہ نہ ہوے روح دا جسم نال کوئی تعلق نہ ہوے روح اپنے تھاں جسم اپنے تھاں اے ہوے مردہ اے تے بن گیا پتھر تے پتھر نوں کالی سزا دے. دیکھو نا عقل دے قریب بات ہے. پتھر نوں کالی سزا یا دنیا تے رہ کے نیکی کیتی سی تے دوواں رل کے کیتی سی گناہ کیتا سی دوواں رل کے کیتا سی. ہن گناہ یا نیکی تے کرن دوویں رل کے تے سزا ملے صرف جسم تے نا انصافی ہے. اللہ فرماندا میں بندیاں تے ظلم نہیں کردا. اس دا مطلب ہے کہ کافر دی قبر چ زندہ ہے. ابو دے معاملے الگ نے. وہ نیک ہے کہ برا ہے وہ نیک ہے برا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اما جی تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ نبی دی زلف تائیں حرکت کرتی ہے کہ میرا نبی قبر میں زندہ ہے. اس مضمون میں اعلی تقدیم البرکہ مجدد علی ملت شاہ درنا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مضمون کا ذکر کرتے ہیں حضور کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں. میرے اعلی تقدیم فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
فرمانیا چاندی دی ڈبی دے اندر میرے کول حضور دی زلف دار میرے نبی دی زلف مبارک ام المومنین حضرت اماں سلمہ فرمانیا عرشہ گزر گیا اور نبی دی زلفاں میرے کول نے فرمانیا نے جو جو بیلا گزر گئے میرے نبی نے زلف رب دی نامی ہے حضور نے زلف دا پار لمبا ہوتا جاتا ہے فرمانیا میں جدوں بھی درود پڑھنیاں میں جدوں بھی حضور نے درود پڑھنیاں وہ تو حرکت بھی کرنا ہے ام المومنین حضرت اماں سلمہ فرمانیا نے ایک دن میرے علاقے دے اندر ایک دن ایک میرے محلے دے اندر ایک ایسا بچہ لے آتا گیا جدے جسم دی چوریاں دے چاقو بجے ہیں جدے جسم دے اندر تیرہ پہ تلوارہ دے زخم نے حکیمہ دے طبیبہ نے کہہ دیتا ایدہ دل کٹیا گیا ہے اے زندہ دی بج سکتا ایدہ دل ختم ہو گیا ہے میری زندگی ختم ہو گئی ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا ہے ان لوگوں نے چکیا میرے بوئے تھے آگیا میرے ام المومنین تو نبی دے حال قال دیوا کے میں تو نبی دے اٹھڑ بیٹھوں میں خیال تو نبی نے دیر رات روئے خیال تو نبی نے شب و روز روئے خیال تو نبی نے کھانے پینے روئے خیال قدم قدم نبی دے رہن والی ہے نبی دے نال رہن والی ہے دعا کر اللہ سارے مقدم شفا دے والے کائنات دے طبیبہ نے لا علاج کر چھڑے ام المومنین حضرت ام سلمہ فرمانیا نے میں جا کے چندی کی ڈبی لے کے آئی جدے وچ میرے نبی دی زلف مبارک ام المومنین حضرت اماں سلمہ فرمانیا نے لوگوں پانی کا پیالہ لے کے آؤ لوگوں نے پانی کا پیالہ پیش کیا ام المومنین فرمانیا نے میں اسے ڈبی دے وچوں زلف نہیں کٹی صرف ڈبی لے کے زلف ڈبی دے اندر فرمانیا نے ڈبی لے کے میں اسے چاندی دے پیالے دے اندر اس نبی نے زلف والی ڈبی نو کھولیا کھول کے فرمانیا نے میں پیالہ چک گیا میاں لوگوں تو اس بچے کو پلا دیو ام المومنین فرمانیا نے نبی دی زلف والی ڈبی جدوں پانی دے پیالے دے اندر کھولی فرمانیا نے پانی بچے کو پلا دیا فرمانیا نے جو پانی گزرتا جان ہے اللہ اس بچے کو شفا عطا فرما دے جیڑی شاید اسے مصطفیٰ نہ لگ جائے وہ دے وچ رب دی اتنی برکتاں تے ظلم مصطفیٰ دا کیا آخری بات سنو حضرت خالد بن ولید سیف اللہ خالد اسپین دی جنگ ہے تے جناب حضرت خالد بن ولید فرماندے نے اسی نا بطور وفد انہاں نوں وعدہ کریں گے فرماندے 10 بندے جدو انہاں دے کول پہنچے تے 30,000 کا لشکر اگوں بیٹھا ہے کیڑا لشکر 30,000 گندرا سمجھ نہیں ہے کیڑا لشکر 30,000 اے حضور دے وصال تو تقریباً 30 سال تو بعد دی گل ہے حضرت عمر فاروق دے دور وچ فرماتے نے حضرت مولا علی شیر خدا دے دور تو بعد آپ فرماتے نے جدوں اسی ادھر پہنچے نا 30,000 کا لشکر اگے بیٹھا ہویا ہے انہوں نے سانو 10 بندیاں نوں ویکھیا تے گھیر لیا تو سانو گھیرا پا رہے ہیں اسی 10 بندے دوسرے پاسے 30,000 کا لشکر کیویں مقابلہ عقل کہندی ہے کوئی مقابلہ نہیں 10 بندیاں نے سامنے 30,000 کا لشکر ہوئے تے بہت بڑا فرق ہے حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے فرمایا کلمہ اس نبی دا پڑھیا جی نے آکھیا کہ بزدل نہیں بننا نشانی جان دیے تے رب دے نام تے جائے حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں اساں تیاری کر کے نا فرماندے نے کہ باری رکھ لی کہ ایک باری تو میدان تے جانا ہے ایک باری تو میدان تے جانا ہے جڑا شہید ہو گیا شہید ہو حضرت سیف اللہ خالد بن ولید فرماندے نے پہلا باری آئی سعید بن زید دی وہ گئے انہاں 2-4 کافر مارے تے واپس آئے پھر میری باری آ گئی فرماندے جدوں میں میدان وچ گیا
تے سر تے ہاتھ ماریا تے سر تے ٹوپی کوئی نہ، اللہ اکبر، سر تے ٹوپی کوئی نہ۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں جدوں میں میدان چ گیا تے دل نوں پریشانی لگ گئی، کیونکہ وہ ٹوپی وہ سی جدے وچ نبی دی زلف دے بال مبارک سبحان اللہ، فرماتے ہیں میں اس ٹوپی نوں پا کے جدوں بھی لڑیا تے مینوں رب نے کدے شکست نہیں دتی، اس زلفاں دے صدقے ہمیشہ فتح ہی ملی۔ بے شک بے شک، فرماتے ہیں وہ ٹوپی میرے کولوں گھر رہ گئی، ہن توجہ کرنا ذرا، ٹوپی میرے کولوں گھر رہ گئی۔ فرماتے ہیں جدوں میں میدان چ گیا تے دل وچ خیال آیا سر تے ٹوپی کوئی نہیں، اج پتہ نہیں کی بنے گا، اج پتہ نہیں کی حال ہوے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں میدان وچ ادھر حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے گھر ستے تے گھر ستیاں ستیاں خواب وچ کملی والے تشریف لائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، او ویکھ میرا سیف اللہ کافروں کے درجے میں جا کے اٹھ دوڑ کے دی مدد واسطے پہنچو، سبحان اللہ، دی مدد واسطے پہنچو۔ حضرت عبیدہ ابن جراح فرماتے ہیں میں فٹو فٹ لشکر تیار کیتا اور لوکاں نوں کہ دوڑ لگاؤ بھائی، دوڑ لگاؤ بھائی، دوڑ لگاؤ، جلدی جلدی اوتھے پہنچنا ہے، مسلماناں دی صحابہ دی مدد واسطے پہنچنا ہے۔ حضرت عبیدہ ابن جراح فرماتے ہیں اسی اپنے گھوڑے دوڑائی جا رہے ساڈے تو اگے تے ایک اور سوار پیا جاندا سبحان اللہ، اور اس سوار دی سواری ایڈی تیز ہے کہ ساڈے گھوڑے تھک گئے تے کوئی پتہ ہی نہیں چلدا۔ سبحان اللہ، اسی بڑی دوڑ لانے ہیں، بڑی کوشش کرنے ہیں کہ انہوں پھڑ لئیے لیکن وہ پھڑیا نہیں جاندا۔ حضرت جناب عبیدہ ابن جراح فرماتے ہیں دوڑدے اسی بول کے آنے ہیں وہ جان والے سوار تو کون، ساڈے گھوڑے تھک گئے، ساڈے گھوڑے ہاتھ دینے پہ تیرے پہنچ نہیں سکتے، تو ہے کون ذرا ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا، پر سوار دوڑی جاندا ہے۔ جناب عبیدہ ابن جراح فرماتے ہیں ادھر سیف اللہ خالد میدان دے اندر اپنے ساتھیاں نوں بول کے فرماتے ہیں گھبرائیو نہ، محمد مدد آ گئی، نبی والا مدد آ گئی، گھبرائیو نہ، پریشان نہ ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عبیدہ ابن جراح فرماتے ہیں وہ ساڈے کو اگلا سوار ساڈے کو اگے دوڑی جاندا ہے، میدان جنگ دے اندر داخل ہویا، میدان جہاد دے اندر داخل ہویا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میدان جنگ دے اندر جا کے انہیں آواز ماری اے سیف اللہ خالد، سیف اللہ خالد توجہ کرو، اے خالد بن ولید توجہ کرو، جواب دے کے پوچھ رہے اے آواز مارے تو کون ہے، تو کون ہے؟ فرمایا میں تیرے پتر سلمان دی ماں، میں تیرے پتر سلمان دی ماں، میں تیری بیوی، میں بھی تیری بیوی تمیم آئیاں۔ جناب سیف اللہ خالد فرماتے ہیں میں مڑ کے رہنا، میری بیوی نے اپنے ہتھاں دے اندر میری ٹوپی چکی ہوئی ہے، اس ٹوپی دے اندر میرے نبی دی زلفاں دے وال نے۔ جناب سیف اللہ خالد فرماتے ہیں میں دوڑ کے اپنی بیوی دے کول آیا، اپنی زوجہ دے کول آ کے جدوں نبی دی زلف والی ٹوپی میں اپنے سر دے رکھی، جناب سیف اللہ خالد فرماتے ہیں سر تے ٹوپی لے کے جدوں مڑ کے ویکھیا ہے نہ کوئی بندہ نظر آیا نہ کوئی دشمن نظر آیا۔ سامنے آئی سارے ڈر کے نس گئے، صرف زلف مصطفیٰ دی قوت ہے بے شک بے شک بے شک، 30,000 دا لشکر ہوئے تے جتنی دیر تک سر تے ٹوپی نہیں سارے آکڑ کے کھلوتے نہیں دساں دے سامنے، تے جدوں زلف مصطفیٰ والی ٹوپی آئی تے سارے ڈر کے نس گئے۔ 30,000 دا لشکر، یہ ہے زلف مصطفیٰ۔ خدا دی قسم اگر زلف تے گل کریے تے ہو 2-4 گھنٹے گزر جان، لیکن میرے نبی دی زلف دی شان مکڑی نہیں، اللہ فرماتا ہے واللیل اذا سجا، سونیا تیری زلف دی قسم جدوں چھا جائے، اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے، سب دعواں جہاں قبول فرمائے، زندگی باقی ملاقات باقی و معلوم